لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو معبود حقیقی ہے، جس نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو ہدایت دی. درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی آخر زماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے بابرکت ماہ رمضان کے مہینے ہم گزار رہے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حیاتی دی، زندگی دی، اور مزید اللہ کی عبادت کر کے، اس کا تقرب حاصل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونے، اس کی رحمتوں کو پانے کا موقع دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم خیر کا سوال کرتے ہیں. ان بابرکت ایام میں مسلمانوں کا جو بنیادی تعلق ہے ماہ رمضان سے، وہ بنیادی تعلق تقوی کا ہے. ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل ہم کر رہے ہیں، مستقل کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سن رہے ہیں. یہ بہت بلند بات ہے، بہت پاکیزہ اور بلند کام ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات جس سے ہم حاصل کرتے ہیں، وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کا کلام قرآن کریم، اور دوسرا نبی آخری زماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو قرآن ہمارے لیے اساس اور بنیاد ہے. جس طرح جسم کے ساتھ جان ضروری ہے، روح ضروری ہے. اگر انسان کی روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے. اسی طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اس کو سمجھنا اس کی روح ہے. آج ہم مسلمان اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان میں ہم قیام کر رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے قرآن کو ہم سن رہے ہیں، قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری رمضان تھا، اس میں جبرائیل امین نے 2 دفعہ آپ کو قرآن پڑھایا تھا. تو عرب کی قوم تھے، عرب کے لوگ تھے. آج بھی عرب کے لوگ، وہ ان کی زبان عربی ہے، لیکن ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے. ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے. تو اللہ کا پیغام، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے؟ بر صغیر میں گمراہی کی بنیادی وجہ اللہ کے کلام کو نہیں جاننا، اللہ کے کلام کو نہیں سمجھنا. یہ ہماری گمراہیوں کی بنیادی اسباب میں سے. آج ہم ہندوستان میں مسلمان تو ہیں، لیکن کوئی پوچھتا ہے آپ کون سے مسلمان ہیں، آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، آپ کس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. فجر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرات جہر سے ہوتی ہے. مغرب میں زور سے پڑھا جاتا ہے باقی صورتوں کو. عشاء میں، تراویح میں. تو قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور بے شمار کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں کہا یاسین والقرآن الحکیم، اس حکمت والے قرآن کی قسم. اللہ اکبر. اللہ کہیں اپنے کلام کے بارے میں قسم کھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے لوگو اس قرآن کو ہم اگر کسی پہاڑ پر اتار دیں تو اللہ کے خشیت سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خشیت کب ہمارے اندر آئے گی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن سے جڑیں گے، قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا. ہم سب کی ذمہ داری ہے ماہ رمضان ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی روزانہ کم از کم 10 آیتیں 20 آیتیں ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمارے بچے ہماری بچیاں دور حاضر میں ارتداد کا شکار نہیں ہوں گی. آج ہر قدم پر ہماری آزمائش ہے.
برقع پہن کر ہماری کوئی ماں بہن اور بیٹی جاتی ہے، ہمارے برقعوں پر آج یہ غیر مسلم سوال کرتے ہیں، ہماری داڑھی اور ہماری ٹوپی پہ غیر مسلم سوال کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہم کیوں ان کو جواب نہیں دے پاتے؟ ہم کیوں اس میں ہم فوراً مصیبت میں آ جاتے ہیں؟ ہم نہیں اللہ کے کلام کو نہیں جانتے۔ تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے کلام کو جانیں سمجھیں، اس پہ ہمارے لیے عمل آسان ہو جائے گا۔ قرآن کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم اس کو فائٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ قومیں اسی وقت زندہ رہتی ہیں جب وہ اپنے اصل کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی کتاب اور میری تعلیمات۔ معزز سامعین اکرام، اس بارے میں باتیں ہوتی رہے گی۔ آج اللہ کے فضل سے سورہ مائدہ ہم نے سنی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات کہی، آیت نمبر 54 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے، جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی۔ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبوہم، اللہ ایسی قوم کو لائے گا۔ اگر آج بھی ہم مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہ رہے، اگر ہم مسلمان جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں قرآن کی شکل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے شکل میں جو احکامات بحیثیت مسلم امہ کو دیے گئے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی اس کی پاسداری ہم نہیں کریں گے، شریعت مطہرہ کی پابندی اور پاسداری اگر ہم نہیں کریں گے، جن کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جسے اوامر قرآن میں کہا جاتا ہے، جن کاموں سے روکا گیا ہے، جن برائیوں سے روکا گیا ہے، وہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کے اپنے بھائی کے بارے میں چغلی کرنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، جوا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اگر ہم نہیں رکیں گے اللہ اکبر تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایک صورت یہ بتائی فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ اس قوم کے بدلے میں اس قوم کو بدل دے گا، دوسری قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں لا کر کے کھڑا کرے گا۔ یحبہم، وہ قوم کی بنیادی شرط کیا ہوگی؟ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یحبہم، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آج ہماری محبت کیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن باقی وقت میں ہم فوراً جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم اپنے اللہ رب العالمین کو بھول کر غیروں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم غیروں کے یہاں اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہو، ہم دوسروں کے سامنے رونا شروع کرتے ہیں مصیبت آتے ہی، نہیں، بلکہ محبت کا معیار یہ ہے جب تم کہتے ہو ہم اپنے رب پر ایمان لائے ثم استقاموا، اس پر استقامت بھی ضروری۔ اللہ نے کہا بقوم یحبہم، وہ قوم ایسی ہوگی جو مجھ سے محبت کرے گی، ویحبونہ، میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے کہا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پہ رحم دل ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آج ہم غلطیوں کو دیکھتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ سورہ اعراف میں وعید آئے گی، انشاءاللہ اس ضمن میں آپ سنیں گے کہ برائیوں سے نہ روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت خیر بنایا۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے ہم کو تم بہتر ہو، کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تمہاری صفت یہ ہے تامرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اللہ اکبر، تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ ہماری بنیادی صفت یہ ہے، یہ اصلاح کرنے والی قوم ہے، یہ برائیوں کو دیکھتی ہے تو اپنے بھائی کی اصلاح کرتی ہے، اپنے بہنوں کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ ہمارا سماج، یہ اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ بھلائیوں کا مرکز ہے، بھلائیوں کا منبع ہے۔ آج ہم نے ان راہ ہدایت کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے کلام سے ہم دور ہو گئے، اس کو ہم نہیں سمجھنے لگے، اسی لیے آج ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، ہر ایک کا مسلک الگ ہے، ہر ایک کی مساجد بھی الگ ہے، نعوذ باللہ۔
وہ ایک وحدت جو اللہ کا گھر تھا، پوچھتے ہیں آپ کون سے مسلمان، آپ کہو ہم مسلمان ہیں، کون سے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کے نزدیک معیوب ہو گئے، معتوب ہو گئے، ایک دوسرے کو ہم سلام کرنا پسند نہیں کرتے، یہ تو وہابی ہے، یہ لہابی ہے، یہ فلانا ہے۔ کیا اسلام اسی چیز کے نام ہے؟ اللہ نے کہا وہ کیسے ہوں گے؟ اپنے بھائیوں کے لیے بڑے نرم گوشہ ہوں گے، اور اعزت علی الکافرین، جو کفار پر سخت ہوں گے۔ مومنوں پہ نرم ہونے کی وجہ ہم عقیدہ ہونا ہے، ایک عقیدے کی بنیاد پر محبت قائم ہوتی ہے، اور کفار پر سخت ہوں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں وہ جہاد کریں گے، کوششیں کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک خاصیت کیا ہوگی ان کی؟ آپ داڑھی رکھ رہے ہیں، آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کفار مجھے کیا بولیں گے، میرے گھر والے مجھے کیا بولیں گے، رشتہ دار بولیں گے اتنا چھوٹی عمر میں داڑھی رکھ لیا ہے، ابھی سے یہ نماز کا پابند بن گیا ہے، ابھی بچی تو بڑی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے پردہ کیوں کرتی ہے۔ یہ جو لوگوں کی ملامتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی طرف سے جو ملامتیں قائم ہوتی ہیں، مسلمان ہونے کے بعد میں کفار کی طرف سے جو ملامتیں ہمارے اوپر ہوتی ہے، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بچیوں پر پابندی لگاتے ہیں، یہ نقاب کے اوپر زبردستی کرتے ہیں، یہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے سخت ہیں اس مسئلے میں، تو مسلمانوں کی طرح بتایا جاتا ہے۔ تو کیا کریں گے وہ مومن؟ ایسے ہوں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے، بڑی پیاری بات کہی جا رہی، اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اے مسلمانوں تمہارا دوست، تمہارا ولی خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا سنا تھا آیت الکرسی میں؟ آیت الکرسی میں ہم پڑھے تھے، اس کی آیت الکرسی کے بعد تیسری اس میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی اور دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب دوست۔ آج ہمارے یہاں ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب اولیاء کا نام ہے، اور غیر اللہ کی وہاں آپ ساری عبادتیں وہاں ہوتی، کیا کچھ نہیں ہوتا اللہ کو ناراض کرنے کا کام۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست اور ساتھی ہے، ولی ہے، جو انہیں گمراہی سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کفار ہیں، اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں، طاغوت کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ تمہیں نور سے نکال کر، ہدایت سے نکال کر ظلمات کی طرف، گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اہل جہنم میں سے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے، ورسولہ اور رسول ہیں، والذین آمنوا اور اہل ایمان ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کس کو ولی سمجھا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں سورہ مائدہ میں آج جو ہم نے پڑھا، آج جو ہم نے سنا کہ اللہ کہتا ہے کہ ولی وہ ہے اللہ، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ ہے اہل ایمان کا ولی اور دوست ہے، اور رسول اس کے دوست ہیں، اور اہل ایمان جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا بنیاد ہے؟ ولی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ضروری۔ نمازوں، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اور شعائر اسلام سے وہ دور ہے، اور ہم اس کو ولی سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ تو بہت بڑا ولی ہے۔ آج مسلم امہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے فرق نہیں کر پاتی کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، معجزات کیا ہیں جو رسولوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں،
جو رسول اللہ کی مرضی سے رسولوں کے ذریعے سے ہو یہ معجزہ ہے، اور نیک انسان اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور اس کے ہاتھ سے کرامت ہو جاتی، اور کافر کفر کرنے والا ساحر جادوگر جادو دکھاتا ہے، اس کو جادو ہے۔ آج ہم جادو کو بہت بڑی کرامت سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ بنیادی فرق ہے۔ تو ہم اس وقت تک اصل تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہم خیر تک نہیں پہنچیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن کریم کی شکل میں ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ یہی قرآن ہمارے لیے اصل ہے، یہی قرآن ہماری بیس ہے۔ روزانہ کم از کم 10 آیتیں ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ ہمارے بچے جیسے ہی 10 سال 12 سال کے ہوتے ہیں، گھر میں آپ معمول بنائیے کہ آپ سامنے بیٹھ کر بچوں سے مطالبہ کریں، بیٹا 10 آیتیں پڑھ کے ترجمہ کرو۔ جب ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھنے کی شروعات ہوگی، یہی ہمارا انقلاب ہوگا۔ ہاں اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، عمل آسان ہوگا، اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں ہوگی۔ اللہ کا کلام خیر اور برکتوں والا ہے۔ یہ قوم جب تک اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رہے گی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے۔ مزید بہت ساری باتیں ہیں، یہ آگے دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آتے رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں تیرے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ماہ رمضان ہے، اللہ تو گناہوں سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ اس گناہ کو جسے ہم نے جان بوجھ کر کیا، یا اللہ ان گناہوں کو جسے ہم نے انجانے میں کیا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ اس ماہ رمضان میں اللہ ہمارے چھوٹے بچے، ہمارے بزرگ اور اللہ اس طرح ہماری مائیں بہنیں مستقل اس کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اہل ایمان کی، اہل اسلام کی جان اور مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بے حال ہیں، اے اللہ جو مصیبتوں میں پریشانیوں میں، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ قرضداروں کے قرض کو ادا کر دے، اے اللہ قرضداروں کے قرض کو ادا کر دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر۔ یا اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ قائم رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر یعنی اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔